بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فاعلق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی لیس له منازع یعادل ولا شبیہ یشاکل ولا ظہیر یعاضد قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء الذی قاسم الجبارین مغیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام الافضل واحسن واجمل واکمل وازکى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر على عبده ورسوله وامينه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته حبيبه وخيرة خلق ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صلوات محمد نعرہ تکبیر یک زبانوں کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت امام حسن علیہ السلام پہ ایک آواز بلند صلوات خداوند متعال اس عظیم ترین ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے شہزادی کونین آپ بانیان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے مالک بانیان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ آباد و شاد رکھے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے توجہ ہے باشر کی جائے ایام چونکہ مخصوص ہیں امام حسن علیہ السلام کے لیکن ایک موضوع ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں دونوں چیزوں کو احسن انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں توجہ ہے تو پہلا جملہ حدیہ کرنے لگا اس سے آپ کی توجہ کا اندازہ لگا کہ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا خداوند متعال کی انسان پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اس کا شمار کیا جائے تو سال ہر سال ختم ہو جائیں ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم صرف گننا بھی چاہیں نا اہل علم افراد میرے سامنے تشریف فرمائیں توجہ کا طلبگار ہوں صرف ہم اللہ کی نعمتوں کو گنیں سال بالکل ایسے ہی ہے سال ہر سال ختم ہو جائیں گے لیکن ہم ان نعمتوں کو گن نہیں پائیں گے ان تمام نعمتوں کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ظاہری نعمتیں ایک ہے باطنی نعمتیں ظاہری نعمت بھی ہیں اور باطنی نعمت بھی ہیں یہ ہوا یہ پرندے یہ کھانا یہ پھل یہ فروٹ یہ سبزیاں یہ تمام چیزیں نعمتیں ایسی ہیں نا بھائی جان یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں مگر یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں مگر ظاہری نعمت ہیں
ایک ہے باطنی نعمت جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ التکاثر کی اس آیت میں کیا، جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ضرور تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ ایک ظاہری نعمت، ایک باطنی نعمت۔ ایک نعمت ہے جس کے متعلق، اچھا ہے بھی آیت، روایت نہیں ہے، اہل مفراد بیٹھتے ہیں بھئی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت میں ہر انسان سے ایک نعمت ہے جس کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ تو جس کا سوال ہونا ہے کم سے کم اس نعمت کا پتہ تو ہو انسان کو۔ وہ نعمت کون سی ہے جس کا اللہ سوال پوچھے گا؟ اپنے پاس سے نہیں، تفسیر نور الثقلین میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، تفسیر نور الثقلین، امام کے سامنے ایک شخص نے یہی آیت کی ہے، توجہ آپ کی ہے، اس نے کہا مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ قیامت میں ہم سے سوال کرے گا؟ امام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا پہلے یہ بتا اس نعمت کے متعلق دنیا کیا کہتی ہے؟ وہ جو نعمت ہے جس کا سوال پوچھا جائے گا، تفسیر نور الثقلین میں ہے، دنیا اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ کہ مولا وہ جو نعمت جس کے متعلق یعنی بھئی امام فرما رہے ہیں بتا وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق پوچھیں گے؟ کہ مولا وہ نعمت دنیا کے متعلق وہ نعمت ہے کہ دنیا کہتی ہے جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا، اللہ ایک ایک دانے کا حساب لے گا۔ بے شک گندم نعمت ہے مگر پہلا لفظ یاد رکھنا، ظاہری نعمت اور ہے، باطنی نعمت اور ہے۔ کمالا لوگ کہتے ہیں یہ جو ہم گندم کے دانے جتنے کھائیں گے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگلا جملہ میرے مولا کیا جس پر توجہ کا طلبگار ہوں، امام نے کہا تو نے آج تک کوئی ایسا رئیس بندہ دیکھا ہے جو ایک دن کھلا کے اگلے دن سوال کرے؟ بندہ امیر ہو اور کھلائے آپ کو کھانا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ سے کہے آپ نے کیا کھایا؟ اس نے کہا مولا اگر کوئی رئیس یہ سوال ہم سے کرے پھر وہ رئیس کیسے ہوا؟ کھلا کے ہم سے پوچھ رہا ہے۔ امام نے کہا جس بات کی توقع تو بندے سے نہیں رکھتا اللہ سے کیسے رکھتا ہے؟ جس بات کی توقع ایک بندے سے نہیں، ہاں بھائی یہ کھلایا اور پھر پوچھ رہا ہے تو نے کتنی بوٹیاں کھائیں گی؟ کہا مولا پھر وہ رئیس کیسے ہوا؟ اس سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، وہ اللہ جو رحیم بھی ہے، ایسا رحمان ہے ہمارا پروردگار، جب بارش ہوتی ہے تو اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ موسم بارش کا اس پہ تو بولنا ملتا ہے بھائی، آج تک آپ نے دیکھا کہ مومنوں کے علاقے میں بارش ہو جائے کافروں کے علاقے میں نہ ہو؟ کیوں؟ یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کو مان رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے۔ مانے کوئی اس کو وہ اسے بھی نوازتا ہے، جو نہیں مانتا کیا خیال ہے جو اللہ کو نہیں مان رہے بھوکے مر رہے؟ کہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا، وہ رحمان اس کی رحمانیت کو سمجھے کہ جو مانے توجہ اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بارے لہا بڑا اکڑتا ہے یہ فرعون، تو 3 دن تک اس کی روٹی بند کر دینا اسے پتہ چل جائے رب یہ نہیں رب تو ہے۔ توجہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کہہ رہے بھائی فرعون نے دعویٰ کیا ہے نا خدائی کا جھوٹا، 3 دن اس کی روٹی بند کر، وہ اللہ کل شاہین قدیر ہے، چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ 3 دن تک ایسا مرض لاحق ہو جاتا کھانا نہ کھا سکتا، 3 دن تو دور کی بات 1 دن بعد پتہ چل جاتا نا رب کون ہے۔ 3 دن تو دور کھانا نہ کھاتا، یہی موسیٰ نے کہا یا اللہ تو 3 دن تک اس کی روٹی بند کر دے۔
اسے پتہ چل جائے رب یہ نہیں، رب تو ہے۔ ادھر موسیٰ نے کہا اللہ سے، ادھر جواب قدرت آیا، موسیٰ کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا بھول گیا۔ اگر یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا، یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، اجازت دے تو ایک جملہ پڑھ دوں۔ اسی لیے اس نے سورہ الحمد میں، آگا جی توجہ کا طرف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو لفظ ہے وہ رحمان ہے، رحیم کے بعد جو آیت ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔ توجہ، میرے مولا کا جملہ پڑھنے لگے۔ الحمد کے بعد لفظ ہے رحمان، ایسے ہی ہے، رحمان بھی اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، لیکن رحیم کے بعد آیت ہے مالک یوم الدین۔ امام نے فرمایا دنیا میں وہ خدا رحمان ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ قیامت میں رحیم ہے، جیسے اعمال ہیں ویسی جزا ہے۔ یہاں رحمان ہے، وہاں رحیم ہے، جو مان رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، مہمان ڈھونڈتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے، تلاش کرتے رہتے تھے کوئی مہمان آ جائے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھا لوں۔ ایک دن کافی دیر گزری، کوئی مہمان نہ ملا، دور سے ایک شخص دکھائی دیا، جلدی جلدی گئے، اسے کہا کھانا کھائے گا؟ ہے توجہ آپ کی پوچھا ہے کھانے کو، اب کھانے کو منع کون کرے؟ کھانا کھائے گا؟ ہاں کھانا کھا لیتے، لے آئے گھر، دسترخوان لگا دیا، بیٹھے ابراہیم علیہ السلام، مہمان بھی بیٹھا، کھانا لا کے رکھ دیا، کہا جلدی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور کھانا شروع کر۔ بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا شروع کر۔ اس نے کہا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہا میرے اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لے لے میرا اور کھانا شروع کر دے۔ کہا ابراہیم آپ بھی اللہ کا نام ہے نا؟ میں تو مانتے ہی نہیں ہوں۔ آپ کا اللہ ہے، میں تو اسے اللہ نہیں مانتا نا، آپ لے نام نا، میں کیوں نام لوں؟ اچھا میرے رب کا نام بھی نہیں لے گا؟ کہا نہیں نام بھی نہیں لوں گا۔ کہا جو میرے رب کا نام نہیں لیتا میں کھانا کیوں کھلاؤں؟ جاؤ توجہ توجہ، بھائی جو اللہ کا، میرے اللہ کا نام نہیں لے رہا اسے میں ہی کھانا کھلاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ باہر چلا گیا۔ اچھا نہیں کھلانا نہ کھلاؤ، تم نہیں بلایا تھا۔ ادھر سے مہمان باہر گیا، ادھر رحمان بول پڑا ابراہیم کیا ہو گیا؟ اسے باہر کیوں نکالا تھا؟ کہا مالک تیرا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جو تیرا نام نہ لے اسے میں کھانا کیوں کھلاؤں؟ کہا ابراہیم اندازاً اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا مالک اندازاً 70 سال کا تھا۔ کہا ابراہیم کبھی سوچا نہیں ہے 70 سال تک میں اسے بغیر بسم اللہ کے کھلا رہا؟ ابراہیم سوچا نہیں 70 سال میں نے اسے کھلایا؟ فوراً گئے تلاش کیا، کہا جا کھانا کھا لے۔ اس لیے میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے جس میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ امام فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق، ایک ہے مغفرت۔ علی فرماتے ہیں رزق کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں انسان مجھے تجھ پہ تعجب ہے، رزق کا وعدہ سب سے کیا اسی کے لیے پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اس کے مطابق مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے تھوڑی ہے، ہاں شرائط ہے اس پہ عمل کرو پھر مغفرت ہے، اس کا وعدہ ہر ایک سے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس کا وعدہ سب سے ہے اس کے لیے پریشان۔ کہا مولا یہ گندم ہے، اس کے متعلق اللہ پوچھے گا، دنیا والے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی رئیس پوچھتا نہیں ہے، وہ رحمان پوچھے گا، وہ رحمان پوچھے گا۔ کہ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو آنکھیں ہیں ان کا سوال ہوگا، بے شک آنکھیں نعمتیں ہیں مگر ظاہری نعمت اور ہیں، باطنی نعمتیں اور ہیں۔
امام نے فرمایا پھر دنیا میں جن کے پاس آنکھیں ہیں ہی نہیں ان سے سوال ہی نہیں ہوگا. میں جلدی کروں بات کو. بیٹا نعمت ہے مگر ظاہری. امام نے کہا بیٹا بھی نعمت ہے مگر ظاہری ہے. دنیا میں جس کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے پھر اس کے متعلق سوال ہی نہیں ہوگا. کہ مولا آپ بتائیے وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق قیامت میں اللہ سوال کرے گا. امام نے کہا سن وہ نعمت جس کے متعلق سوال ہوگا. تفسیر نور الثقلین میرے پانچویں امام فرما رہے وہ نعمت اقرار ولایت علی علیہ السلام. وہ ان کی محبت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا. آئیے قرآن سے تلاش کرتے ہیں نا. ہے توجہ آپ کی علی. سورہ آل عمران 103 نمبر آیت مجیدہ. اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ کسی بھی عالم دین سے کہیں نا جس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو قبلہ پیار محبت والی گفتگو کرے. میں نے بھائی قبلہ نے شروع یہاں سے کرنا ہے. صرف کسی بھی مطلب فکر کا ہو سکے قبلہ آج پیار محبت والی بات کر دے. اگر وہ کر دے قبلہ شروع یہاں سے کریں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. بھائی معاف کیجئے گا یہ تفرقہ بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی جان آیت تفرقہ بازی اللہ کو دست ادب جوڑ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جس طرح مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اللہ کو پسند نہیں نہ ہے ویسے مومنین کے درمیان بھی تفرقہ پسند نہیں ہے. ہاں یہ بھی آج کل کے دور کا اہم ترین موضوع ہے. اتحاد بین المسلمین تو تذکرہ سنا ہے اتحاد بین المومنین میں یہ بھی تذکرہ ضروری. اللہ کو یہ تفرقہ بازی ہے توجہ تفرقہ بازی بھائیان اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی نے اپنے اصحاب سے کہا ابھی ایک شخص آئے گا وہ کام کی بات پوچھے گا اور جنتی ہوگا. نبی نے کہا ابھی ایک شخص آئے گا کام کی بات پوچھے گا اور وہ جسے میں اور آپ جنتی کہیں وہ اور ہے جسے نبی جنتی کہیں وہ اور ہے. نبی جسے کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہوگا. کچھ لمحے گزرے وہ آ گیا سلام کیا. سلام کے بعد کہتا ہے آقا میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. مجمع تو پہلے متوجہ تھا یہ سوال کرے گا. اس نے کہا میں صرف یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو تفرقے میں نہ پڑو. یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے اللہ کی وہ رسی کون ہے جس کو مل کر مضبوطی سے تھامنا ہے تفرقے میں نہیں پڑنا. ادھر اس نے سوال کیا تھا ادھر مسجد میں میرے مولا کا پہلا قدم آیا. میرے نبی نے علی کی طرف دیکھنے کا دنیا والوں یاد رکھو اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب. اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب. الحق مع علی علی مع الحق ذات بلند تر صلوات. آپ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا نبی کی حدیث ہے حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ نہیں دنیا کہتی ہے اور بھی حق ہے. چلو ٹھیک ہے اگر کوئی حق ہو بھی پھر بھی علی الگ ہے. بھائی توجہ آپ نے پڑھا ہے جملہ اس پہ جملہ کہنا بنتا ہے نا اگر کوئی اور بھی حق ہو پھر بھی علی حق ہے. کیسے اور کوئی حق ہو سکتا ہے علی وہ ہے جو حق کے بھی آگے ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ حق بات
تائید کر رہے ہیں اسی طرح ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس کے بعد نبی نے کہا بارلا حق کو ادھر موڑ دے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ، نبی نے کہا حق کو ادھر موڑ. جہاں علی مڑے تو علی آگے ہوئے، بولے نا میرے ساتھ، علی آگے ہوا نا، حق پیچھے ہوا. یعنی حق بھی تب تک حق ہوتا ہے جب تک علی کے پیچھے ہو. علی سے آگے جائے حق بھی باطل ہو جاتا ہے. علی سے آگے جائے حق بھی باطل ہو جاتا ہے. چلو بول پڑے ہو تو پھر کنجوسی بنتی نہیں ہے. پہاڑ سے بڑا وزنی نام ہے میرے مذہب کا، علامہ ہلی علیہ رحمت. ایسے ہی پہاڑ سے بڑا نام ہے میرے مذہب کا، علامہ ہلی علیہ رحمت. قبلہ کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے قبلہ میں نے نا کتاب میں پڑھا ہے جب علی نماز پڑھ رہے تھے نا کوئی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا تھا. جملہ تو میں نے کہنا ہے، سمجھنا تو آپ کو. علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا. سراتب ادھر کوئی خاموشی نہیں ہے جتنا قبلہ خاموش ہو گئے. بسم اللہ صاحب تو بچوں کا طرف خاموش ہو گئے. بھائی قبلہ بھی اسی طرح خاموش. چلو میں بات بتا دیتا ہوں، انہیں بھی پتا ایسا ہوا نہیں، انہیں بھی پتا تھا ایسا ہوا. خاموشی بنتی ہے، وہ قبلہ خاموش، بھائی خاموش. دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا قبلہ میں کیا کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. قبلہ نے صرف اتنا سا جملہ کہا، اچھا پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہا ہوگا. کتاب میں لکھا ہے تو پھر پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہا ہوگا. تیسری مرتبہ اسے غصہ آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کہہ رہا ہوں. علی نماز پڑھ رہے، علی پیچھے ہے، کوئی آگے علی کو نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. قبلہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا فکر میں کیوں کروں، فکر وہ کرے جو علی سے آگے بڑھ گیا. قبلہ کا فکر وہ کرے جو علی سے آگے بڑھ گیا، اس کی اپنی بھی نماز گئی، دوسروں کی بھی. نہیں ابھی جملہ قائل ہے، ابھی تو جملہ قائل ہے جس پہ بھائی نے بات کی تھی. اب فکر وہ کرے جو آگے بڑھا، اپنی بھی گئی. قبلہ نے دلیل دی ہے نا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، دلیل ادھر نہیں ہوگی. قبلہ دیکھ کے کہتے ہیں یاد رکھ نبی نے کہا تھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اس کے بعد نبی نے کہا تھا، توجہ کا طلبگار، اس کے بعد نبی نے کہا تھا بارلا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. یعنی علی آگے حق پیچھے. حق بھی تب تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے ہو، علی سے آگے جائے حق بھی باطل ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایسا ہادی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر حق آگے جائے تو باطل ہو جائے، باطل علی کے پیچھے آئے حق ہوگا. حجت خدا قائم آل محمد ذات بلند در صلوات. سلامت. ایسے ہی ہے نا، حق حق تب تک ہے جب تک علی کے پیچھے ہے، آگے جائے تو باطل. اچھا شیعہ کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا. بولے نا میرے ساتھ، ایسی پیروی کرنے والا جو پیچھے چلے، جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ. بھائی ہم علی کے شیعہ ہیں، فخر کیا کیجئے، فخر کیا. کیوں آپ علی کے شیعہ ہیں؟ آپ علی کے پیچھے ہیں، پیچھے آگے نہیں. ایسے ہی ہے نا، پیچھے جو رہے، جو پیچھے ہو. بولے نا میرے ساتھ، جو جس کے پیچھے ہو وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے. مجمع میرے ساتھ یہ نہیں بول کے بتایا. دانش بھائی ایسے ہی ہے، ہم علی کے شیعہ. کیوں؟ ہم علی کے پیچھے ہیں. جو جس کے پیچھے ہو وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے. کیا کہنے میری قوم کے حق بھی علی کے پیچھے ہے، حق بھی علی کا شیعہ ہے. حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے. حقیقت اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو. کیا بس یہی پوچھنے آیا تھا، آپ نے بتا دیا احسان. نبی اجازت میں جاؤں؟ توجہ، میں بس نتیجے کے قریب جا رہا ہوں.
اجازت ہے میں جاؤں؟ نبی نے کہا جا، اجازت ہے۔ باہر آ گئے، ایک شخص کھڑا ہوا، آقا میں ایک لمحے سے سوال کر رہا ہوں، ایک لمحے باہر جا کے سوال کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا اجازت ہے، جا باہر سوال کر۔ باہر آئے، اس کو روکا، روک کے کہتے ہیں تمہیں پتہ تمہارے آنے سے پہلے نبی نے کہا تھا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، نبی نے کہا تھا۔ اس نے کہا احسان ہے میرے نبی کا، اگر انہوں نے مجھے جنتی کہہ دیا۔ جسے نبی جنتی کہہ دینا پھر وہ جنتی ہوتا ہے۔ ہاں بھجن، جسے نبی جنتی کہہ پھر وہ جنتی ہے۔ تو آپ کیوں آئے؟ تو نبی جسے جنتی کہہ دے زندگی میں وہ میرے لیے دعا کرتے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اس نے کہا جب آپ مسجد سے آئے، مسجد میں حسنین موجود تھے؟ کہا ہاں موجود تھے۔ کہا مسجد میں مولا علی موجود تھے؟ کہا ہاں وہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، واری سے جنت وہاں چھوڑ آیا، دعا مجھ سے کروا رہا۔ متفق علیہ حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ بذات بلند تر صلوات۔ تمام نے لکھا، نبی نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت میں جانا اور بات ہے، جنت کا مالک ہونا اور بات۔ یہ وہ ہے جو جنت ہمیں لے جانے والے نہیں، وارث جنت ہیں۔ جنت ایسے نہیں، اب آپ خاموش ہو گئے، مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ بھائی جان بول پڑتے میں آگے چلا جاتا، میں کیا کروں، سب چپ ہو گئے۔ جنت میں جانا ہو، جنت کا مالک ہونا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں، جنت میں بطور مہمان ٹھہرے، جنت کے مالک نہیں ہیں۔ جنتی ہے، جنت کے مالک نہیں ہے۔ کوئی کہے کیسے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے، جنت کا لباس پہنا، جنت سے باہر آنے لگے، اللہ نے کہا آدم اب یہ جنت کا لباس یہیں پہ اتار دو، مالک ہوتے تو ساتھ لاتے۔ آئے ہے پہنچا میرے ساتھ پہنچا، جو مالک ہو وہ ساتھ لاتا ہے۔ میں یہاں پہ بطور مہمان آیا ہوں، صوفے پہ بیٹھ سکتا ہوں، جاتے ہوئے صوفے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ علی بھائی اس گھر کے مالک ہیں، صوفے کو یہاں رکھیں ان کی مرضی، صوفے کو باہر رکھیں ان کی مرضی، صوفے کو بھیج دیں ان کی مرضی، کیوں یہاں میں مہمان نہیں ہے، یہ اس گھر کے مالک ہیں۔ آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے، جنت کا لباس پہنا، جنت سے باہر آنے لگے، اللہ نے کہا آدم یہ جنت کا لباس یہی اتار دو۔ اب جو مالک یہ جنت تھے، رہتے مدینے میں تھے، لباس جنت سے آتا۔ والا عمران عالمین دی ذات بلند تر صلوات۔ جنت میں بطور مہمان ٹھہرے تھے، مہمان ٹھہرنا اور ہے، جنت کا مالک ہونا اور بات۔ رہتے مدینے میں ہے۔ دست ادب جوڑ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہم اور ہیں یہ ہستیاں اور ہیں، ہم اور ہیں یہ اور ہے۔ چلو میں دلیل دیتے ہوں، ہمیں حکم ہے سچ بولو۔ واہ واہ، لان جلد بلان نولد فلبتون، ان کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ بولنا ہے نا سچ، سچ بولو۔ ہمیں حکم ہے، ہم اور یہ اور، ہمیں حکم ہے سچ بولو، ہم اور ہیں یہ اور ہے، ہمیں حکم ہے سچ بولو۔ یہ سچ نہیں بولتے، یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ ہمیں حکم ہے عدل کرو، یہ عدل نہیں کرتے، یہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہمیں حکم ہے شریعت پہ چلو، ہم اور
لگو. ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولے سچ بولنا اور ہے، جو بولے وہ سچ ہو، جو بولے وہ سچ ہے. میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، میں نتیجے پہ آ گیا. امام کھڑے، ایک شخص آ گیا، امام کے پیچھے تھا کھجوروں کا درخت. پیچھے کیا ہے؟ کھجوروں کا. وہ سامنے سے آ کے کہتا ہے جس طرح آپ کے بابا سوالوں کے جواب دیتے تھے آپ بھی ویسے سوالوں کے جواب دیتے. امام نے کہا میں پہچان ہم سب محمد ہیں. توجہ ہی نہیں کی ہم سب محمد ہیں. نبی نے کہا اولن محمد، اوسطن محمد، آخرن محمد. اس لیے علامہ طباطبائی سے ایک شخص نے کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا نبی نے یہ کیوں کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. جب سب کا نور ایک ہے تو نبی کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے. یہ علی کیوں نہیں کہا، یہ محمد کیوں کہا؟ آقا اسے دیکھ کے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا بیٹا ان لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 14 کیسے برداشت. اچھا اس نے کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ یہ جو آپ کے پیچھے درخت ہے اس پہ اس وقت کتنی کھجوریں ہیں؟ مولا بھی فرما گئے تھے دنیا نے علم کی بات نہیں علی سے پوچھی، پوچھا بھی تو یہ پوچھا میرے سر پہ بال کتنے ہیں. سوال ہوا تھا مولا سے علی بتائیے میرے سر پہ بال کتنے. امام نے کہا میں بتا بھی دیتا ہوں، گنے گا کیسے؟ علی کو جھوٹا کیسے ثابت کرے گا؟ جو میں بتا چکا تو گن کیسے پائے گا؟ لیکن یہ معاملہ تھا کھجوروں کا. یہ پیچھے کتنی کھجوریں درخت. امام نے کہا اس وقت اس درخت پر 4004 کھجوریں. 4004 کھجوریں درخت پر. اس نے کہا ایسا تو میں نے یقین ہی نہیں کرنا. نوکروں کو بلایا، گنواؤ، بیٹھو گننی شروع کرو. ساری کھجوریں اتاری، گن رہے 1 2 5 10 15 1000 2000 3000 4001 4002 4003 4004 کھجوریں ختم. کھجوریں نہیں دوبارہ گنو، ایک آدھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. امام نے بھی 4004 بتائی تھی نا، کھجوریں بھی اتنی نکلی نہ. دوبارہ گنو، دوبارہ گنی 4004 دوبارہ پھر نکلی. ایک مرتبہ 9 کو گیا تھا پھر گنو. کیا ہو گیا جب کھجوریں 4004 ہے ہم جتنی مرتبہ گنیں گے کھجوریں 4004 نکلیں گی. امام حسن کے سامنے آ کے کہتا ہے آپ کو علم غیب ہے، آپ نے 4004 بتائی تھی، کھجوریں 4004 نکلی. امام نے کہا علم غیب کہاں سے آ گیا؟ جب حسن نے کہہ دیا ہو گیا. علم غیب ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولے سچ ہوتا ہے. پتہ نہیں کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا. آدھے گھنٹے کا واقعہ ہے، ایک فکرے میں حوالے کرنے لگے. ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. مردوں کا مجمع تھا، میرے مولا نے ایک شخص سے کہا تھا مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی، پھر وہ نکلا نہیں نکلی. ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولے سچ ہوتا ہے. وہ سچ ہے، وہ سچ ہے. کہا وارث جنت اور ہے، جنت میں جانے والے ہو. آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے جنت کا لباس پہنا. ادب جوڑ کے جملہ حوالے کر رہا ہوں. جنت سے باہر آئے کیسے آئے؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو. حقیقت یہی ہے.
آدم علیہ السلام جنت سے باہر جب زمین پہ آئے بغیر لباس کے آئے. اب آدم کا کوئی بھی بیٹا آئے گا بغیر لباس کے آئے گا. کیوں؟ باپ بغیر لباس کے آیا ہے. چاہے آنے والے بچے کے باپ کی ٹیکسٹائل مل کیوں نہ ہو، پیدا بغیر لباس کے ہی ہوگا. بولے تب بھی حقیقت یہی رہے گی، نہ بولے تب بھی. کیوں؟ باپ بغیر لباس کے آیا ہے جو ذہن بنا بیٹھا ہے میں فضائل امام حسن سننے کا عادی ہوں. میری طرف متوجہ ہو جائے. جو بھی دنیا میں آئے گا بغیر لباس کے آئے گا. کیوں؟ باپ بغیر لباس کے آیا ہے، بیٹا بھی بغیر لباس کے آئے گا. ہاں اگر کوئی آدم سے پہلے کی مخلوق ہو تو اور بات ہے. توجہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہو تو اور بات ہے. یہی وجہ ہے میرے مولا علی نے ایک روز تنیز سے کہا تھا آج تو نے ادھر ہی رہنا ہے، میرا وارث حسن دنیا میں آنے والا ہے. تنیز پریشان ہو گئی. علی سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں، سیدہ پہ آثار کوئی ہے نہیں. اس پریشانی کے عالم میں وہ باہر سے اندر آئی. ایک عجیب منظر دیکھا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سر کو سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ. عزیزان گرامی مرتبہ، جو بچہ آتے کے ساتھ سجدہ کرنا چاہتا ہو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہوگا. بغیر لباس کے آئے ہیں. کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. خالق قرآن میں فرماتا ہے تم میری نعمت پہ شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. متفق علیہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے رسول، ہر کوئی مانتا ہے ہمارے نبی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. جنہوں نے رسول جیسے نعمت پر شکر کیا اللہ نے انہیں علی عطا فرمایا. نعمت پہ شکر کرو گے اضافہ ہوگا. رسول جیسی نعمت پہ شکر کیا اللہ نے علی عطا فرما دیا. کون؟ امام حسن. جو علی جیسی نعمت پہ شکر کرے پھر اللہ انہیں حسن عطا فرماتا، پھر اللہ انہیں حسن عطا فرماتا. 10 سال تک حسین جیسا امام جس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا اسے امام حسن. آخری 2 جملے میرا ساتھ دیجئے. اسے امام حسن علیہ 10 سال تک حسین جیسا امام جس کے پیچھے نماز پڑھے. یہ لفظ امیری یا علی کے لیے ہے یا حسن کے لیے ہے؟ لفظ امیر سجدہ ان باپ اور بیٹے کو ہے. پھر مقابلے پہ جو آئے امیر نہیں غریب ہی ہوتا ہے، وہ بھی اردو والا. توجہ عزیزان گرامی مرتبہ ایک جملہ ہے جس کا توجہ کا طلب. امیر حسن، امیر حسن یا امیر علی کے لیے ہے. حسین کون ہے جن کے لیے اجمیر سے آواز آئی 3 است حسین. بھائی بینر لکھے ہوتے ہیں سب مانتے ہیں ربائی افاتون 3 است حسین. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے حسین؟ کل کا کل دین. توجہ ایک پہلو سے امام حسن کے فضائل پڑھنے والوں کو میرے ساتھ. حسین کون ہے؟ کل کا کل دین. علی کون ہے؟ کل ایمان. میں تفسیر کے بغیر جملہ ہدیہ کر دیا، میں نے تشریح کی نہیں ہے کیونکہ نبی نے کہا ہے آج کل ایمان کل کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کون ہے؟ بولے نا میرے ساتھ. علی کون؟ حسین کون؟ کل کا کل دین حسین، کل کا کل ایمان علی. میں کس طرح اپنے مولا حسن کی شان پڑھوں؟ مدینے کی گلی ہے، میرے مولا علی جا رہے تھے، علی نے حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، حسن نے حسین کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. یعنی حسن اس امیر امام کا نام ہے جو اپنا ہاتھ کل ایمان کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کل دین کا ہاتھ پکڑ کے چلتا.
बुलंद तर सलावत। एक मरतबा मिल के इमाम के साथ में बाबा अमीर किसे कहते हैं? अमीर उसे कहते हैं जिसके दिल में अमीर नहीं अमीर अल मोमिनीन हो, उसे अमीर अल मोमिनीन कहते हैं। बुलंद तर सलावत। हकीकत है भाई, इनकी मोहब्बत से ज्यादा कीमती चीज ही कोई नहीं है। आपकी वैल्यू मार्केट में तब बनेगी जब मोहब्बत अली दिल में हो। इन हस्तियों की मोहब्बत हो तो फिर है बात, वरना हम खाकी, हम कहाँ, ये कहाँ, हमारा क्या दर्जा, हमारा क्या मकाम इनके बगैर। इनकी मोहब्बत दिल में आ जाए तो बड़ा मर्तबा होगा। इसलिए ये दोनों इमाम, हसन भी इमाम है, हुसैन भी इमाम, दोनों खुदा के बनाए हुए इमाम। यही वजह है जब दीन पे कोई मुसीबत आई, कोई न उठा जो वही उठा जो वारिस दीन, वारिस दीन। मुखालिफीन समझ गए थे बात न बनेगी जब तक हसन रहे, बात न बनेगी जब तक हुसैन रहे। इसलिए नबी ने कहा था मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे जंग करे तब भी इमाम है, चाहे सुलह करे तब भी इमाम। एक के सामने दुनिया की हुकूमत ताकत का मुजाहिरा लेकर आई, एक के सामने दुनिया की हुकूमत रिश्वत बनकर आई। एक ने आई हुई दुनिया की रिश्वत को ठोकर लगा के बताया इमामत बिकती नहीं है। एक ने आई हुई दुनिया की ताकत की कलाई मोड़ के बताया जिस तरह इमामत बिकती नहीं है उसी तरह इमामत झुकती नहीं, उसी तरह इमामत झुकती। एक बेटे की शहादत तलवार से है, रसूल के एक बेटे की शहादत तलवार से है, रसूल के एक बेटे की शहादत जहर से है। कयामत वाला दिन है आज। आप तमाम अज़ादारों ने कल जलूस में शिरकत की होगी, आप थक गए होंगे, कई बंदे आज नहीं आए होंगे, वो ये बता रहे होंगे कल थक बहुत गए हैं। फिर सलाम करके कहना बीबी आप पर हमारा सलाम हो, अभी हुसैन का चहलुम की मजलिसें खत्म नहीं है, हसन की शहादत की मजलिसें शुरू हो गई। बीबी कभी इस मजलिस में, कभी अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जहर भी वो जहर दी गई जो जहर हिलाहिल है, जहर का आखिरी दर्जा है, जहर का आखिरी दर्जा है। इस जहर के मुतालिक हुक्मा ने लिखा है कि अगर इसकी एक चुटकी दरिया में फेंक दी जाए ना, सारे आबी जानवर मर के बाहर आ जाए। एक चुटकी की बात नहीं है, पूरी शीशी जोधा बिनते अशर, खुदा इस पे लानत करे मेरे रोजेदार इमाम को। ये जहर रूम से चले थे। एक जुमला पढ़ना है, समझ गए तो रोने के लिए काफी होगा। जब लेने वाला पहुंचा है ना रूम में और देने वाले ने जहर हिलाहिल डाल के दी है, उसने सिर्फ इतना पूछा है जिस मुजरिम को देना है उसका जुर्म क्या है। इतनी सख्त जहर, इतनी सख्त जहर, ये वो जहर है हुक्मा कहते हैं बकरी के सींग पे लगा दो, दूध की बजाय खून देना शुरू कर देती है। इतनी सख्त जहर जिस मुजरिम को देना है उसका जुर्म क्या है, सुनोगे रोने के लिए काफी होगा। जो जहर लेने गया था ना, उसने कहा उसका जुर्म सिर्फ ये है वो अली का बेटा है, वो बतूल का बेटा, वो खुदा का बनाया हुआ इमाम। अजरुकुम अल्लाह, अजर खुदा आपको और मेरा शुमार रोने और रोने वालों में करे। दुनिया जिसे रोती है उसे गरीब हुसैन कहते हैं,
شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، پورسا دینا ہے شہزادی کو۔ میں کم سے کم قاسم کی یتیمی کا خیال رکھ لیتی۔ ایک مرتبہ روزہ رسول پر آئے، روزہ رسول پہ آگے کا نانا میرا دل کرتا ہے میری قبر آپ کے ساتھ ہو۔ میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے آواز آئی ہوگی حسن جیسا تیرا دل کرتا ہے ویسے میرا دل کرتا ہے، امت آنے دے تو آ جانا۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ پہنچے، عجیب جملہ کہا، اماں اگر یہ امت نانا کے پہلو میں مجھے دفن نہ ہونے دے اپنے پاس جگہ دے دو گے۔ ماتم کر کے آخری جملہ سن لو، ماتم کر کے آخری جملہ سن لو، اماں اپنے پہلو میں مجھے جگہ دے دے گی، آواز آئی ہوگی آ جانا حسن، ماں حاضر ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا ام فروا کے گھر پہنچے، جا کے فوراً کہا ام فروا جلدی سے میرے قاسم کو بلاؤ، ادھر قاسم آ۔ کہ دنیا کہتی ہے اولاد دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، قاسم آجا میرے سینے پہ لیٹ جا۔ قاسم سینے پہ لیٹے، ایک لمحہ گزرا تھا، قاسم یہ کہتے ہوئے اٹھے اماں کس گرم جگہ پہ اس گرم جگہ پہ لٹا دیا۔ ام فرما جلدی کر میری بہنوں کو خبر کر کہ قاسم جلدی آ۔ ایک مرتبہ پھوپھیوں کو بلا کے لا، قاسم تو بڑا چھوٹا ہے تو جا کے کیسے بتائے گا، بابا کو زہر مل گئی ہے۔ قاسم غریب آ، قاسم کا گریبان کھول دیا، قاسم کے کف کھول دیے، قاسم گھر پہ پہنچا، جا کے صدا دی اماں فضہ باہر آئے کہ کون مانگنے والا آیا ہے، نماز کے بعد آنا، علی کی بیٹی تمہیں دے گی۔ کہ فضہ پہچانا میں مانگنے والا میں قاسم۔ فضہ نے یہ حالت قاسم یہ کیسی حالت ہے، شہزادی کو بلایا، شہزادی سمجھ گئی، آگے آگے قاسم چلے، پیچھے پیچھے شہزادی چلی۔ ایک مرتبہ شہزادی ابھی گھر میں داخل ہو رہی تھی، پہلا قدم شہزادی کا امام حسن کے گھر میں آنے والا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے ام فروا سے کہا جلدی کر کشت کو پیچھے ہٹا دے، میری بہن زینب نے دیکھ لیا مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ ہائے جگر کے ٹکڑے کشت میں آ رہے تھے، بی بی اٹھائی نہیں تھی، ادھر ثانیہ زہران نے کہا بھابی نہ اٹھاؤ، یہ زینب کی قسمت ہے، بابا کے سر پہ پٹیاں میں نے کی، ماں کے پہلو پہ پٹیاں میں نے کی، آج حسن کے جگر کے اجرکم اللہ اجر۔ شرمانا نہیں ہے، آخری جملہ آخری جملہ، یہ زینب کی قسمت ہے، تاریخ انسانیت کا واحد جنازہ ہے جو بڑی شان سے نکلا ہے، واپس بھی آیا ہے، اور غریب سے غریب مر جائے اس کا جنازہ نکلتا ہے، واپس نہیں آتا۔ لیکن عزاداروں فرق ہے، جب جنازہ نکلا تھا کفن سفید تھا، جب واپس آیا کفن سرخ ہو گیا۔ بہنوں نے بھائی کی میت سے تیر نکالنے شروع کیے، آخر میں زینب نے ایک ایسا تیر نکالا جو اس جگہ لگا تھا جہاں کربلا میں 10 محرم کو علی اصغر کے تیر لگا۔ تیر نکالتی تھی، رو رو کے کہتی تھی واہ ماں یہ حسن امیر ہے، اس کا یہ حال ہو گیا، حسین تو غریب ہے، اللہ جانے حسین جانے کربلا۔